بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ نے زندگی میں سکون، عزت اور رزق کی فراوانی چاہی ہے تو پھر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کی بیوی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا بھی سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے، اور اگر آپ نے غلط عورت کا انتخاب کر لیا تو پھر سمجھ لینا کہ تم نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ آج کے دور میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو محبت کے نام پر دھوکہ دیتی ہیں، جو وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر بے وفائی کا زہر چھپا لیتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت لیکن دل میں فریب ہوتا ہے۔ وہ شوہر کے سامنے جھک کر ادب سے تو بات کرتی ہیں لیکن دل میں شوہر کو کم تر جانتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر تم نے ان کی یہ 10 نشانیاں نہ پہچانی تو وہ عورت تمہاری زندگی کو جہنم بھی بنا سکتی ہے، تمہارے رشتے، تمہاری عزت، تمہارا وقار اور یہاں تک کہ تمہارا ایمان تک چھین بھی سکتی ہے۔ ایسی عورت شوہر کے ساتھ رہ کر بھی غیر مردوں سے دل لگاتی ہے، موبائل میں چھپے رازوں سے شوہر کو اندھیرے میں رکھتی ہے، اور جب پکڑی جاتی ہے تو پھر جھوٹ اور آنکھوں کے آنسو کو ڈھال بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت محبت کی دعوے دار بنتی ہے لیکن وقت آنے پر شوہر کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ نے ایسے فریب کو وقت پر نہ پہچانا تو نہ صرف آپ کی زندگی اجڑ جائے گی بلکہ آپ کے بچوں کا مستقبل بھی اندھیرے میں چلا جائے گا۔ ایسی عورت دل کو زخم دیتی ہے، دماغ کو جلا دیتی ہے اور روح کو چیر کر رکھ دیتی ہے، اور جب مرد اپنی آخری امید لے کر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ صرف تماشا دیکھتی ہے۔ اس لیے ہوش کرو، آنکھیں کھولو اور آج کے بیان کو مکمل غور کے ساتھ سنو، کیونکہ آج جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی بے وفا عورت وہ ہوتی ہے جس کی نظر میں شوہر کی عزت کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جو زبان سے میٹھا بولتی ہے لیکن دل میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی بلکہ معمولی باتوں پر تانے دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبان درازی کرتی ہے اور ہر وقت شوہر کی خامیوں کو گنواتی رہتی ہے۔ جب شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے سکون دینے کے بجائے وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے کپڑوں، اپنی آواز اور چال ڈھال سے غیر مردوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرے، یاد رکھو وہ کبھی وفادار بیوی نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورت فیشن، سوشل میڈیا اور مردوں کی توجہ کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے اور شوہر کی عزت کو قدموں تلے روند دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بے وفا عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کی عزت اپنے رویے سے برباد کرتی ہے۔ وہ شوہر کے گھر کو جنت بنانے کے بجائے اسے جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ نے وقت پر ایسی عورت کی حقیقت نہ پہچانی تو آپ کی زندگی کا سکون، آپ کی دعائیں اور آپ کا رزق سب کچھ آپ سے جلد از جلد چھین لیا جائے گا۔ ایسی عورت نہ گھر کی ہوتی ہے نہ دل کی، وہ صرف اپنے نفس کی غلام ہوتی ہے اور اپنے غرور میں پورے خاندان کو برباد کر ڈالتی ہے، گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، شوہر کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ابھی آنکھیں کھولو، ایسی عورتوں کو پہچانو اور ایسے فتنوں سے خود کو بچا لو، ورنہ تم بھی ان بد نصیبوں میں شامل ہو جاؤ گے جو ساری زندگی پچھتاوے کے آنسو بہاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان تھا، بہت نیک، بہت محنتی۔ اس نے اپنی ماں کی دعاؤں سے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی، لیکن وہ عورت صرف چہرے سے خوبصورت تھی، دل سے نہیں۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس عورت کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ شوہر کو حقیر سمجھتی، ماں کو گالیاں دیتی اور دن رات فون پر کسی غیر مرد سے باتیں کرتی، موبائل پر میسیجز کرتی۔ شوہر تھک ہار کر کام سے جب گھر آتا تو وہ طنز کے تیر چلاتی، کھانے میں نمک کم ہو تو کہتی تم جیسے مرد اسی لائق ہو، اور اگر شوہر خاموش رہے تو پھر کہتی کہ تم بزدل ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں، تم بزدل ہو۔ ایک دن شوہر نے غیر مرد کی باتیں سن لی، غصے سے کانپتے ہوئے ماں کے قدموں میں جا گرا اور کہنے لگا، اماں میں برباد ہو گیا، میں نے جس عورت کو اپنی عزت بنایا وہ مجھے خاک میں ملا رہی ہے۔ ماں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، بیٹا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، تم صبر کرو، مجھے سب معلوم ہے، میں بھی صبر کر رہی ہوں، تم بھی صبر کرو۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں بعد وہ عورت اس غیر مرد کے ساتھ فرار ہو گئی اور پیچھے رہ گیا وہ نوجوان جس کا دل ٹوٹ چکا تھا، جو لوگوں کے تانے سن کر چپ چاپ سر جھکانے کو پھرتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں کی دعاؤں سے وہ نوجوان دوبارہ سنبھل گیا اور ایک دن کامیابی کی ایسی سیڑھی پر چڑھا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ دوسری طرف وہ عورت جو چمکتی دنیا کے خواب لے کر وہاں سے بھاگی تھی، چند سالوں میں اسی غیر مرد کے ہاتھوں ذلیل ہو گئی، مار کھاتی، پھر روتی اور فاقوں میں زندگی گزارنے لگی، یہاں تک کہ لوگ اسے گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھتے اور پھر اس سے عبرت حاصل کرتے۔ میرے بھائیوں، یہی ہے بے وفا عورت کا انجام، جو شوہر کی محبت کو ٹھکرا دیتی ہے، محبت کو روندے اور پھر ماں کی عزت کو ٹھکرائے، اور غیر مرد کی جھوٹی عورتوں پر جو عورت اپنی دنیا برباد کرے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ عورت وہی بہتر ہے جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو، جو شوہر کی عزت کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو نافرمانی کرے ہم اسے ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتے چہرے
سے نہیں کردار سے چنے جاتے ہیں، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا ہی نصیب بنتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری بے وفا عورت کے بارے میں۔ جی ہاں، وہ عورت جو کسی اور کے شوہر کو اپنی باتوں، اپنی نظروں اور فریب سے اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، وہ عورت جو جان بوجھ کر کسی خوشحال گھر کے سکون کو چرا لیتی ہے، ایسی عورت دلکش چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ایک سانپ ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے ڈس کر رشتے کو مار ڈالتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ مرد کسی کا شوہر ہے، کسی کے بچوں کا باپ ہے، کسی ماں کی امید ہے، لیکن وہ ان سب رشتوں کو روند کر اپنے نفس کی تسکین کے لیے حرام کا کھیل کھیلتی ہے۔ وہ ایسی سانپنی ہے جو محبت کے دودھ میں زہر گھول دیتی ہے۔ ایسی عورت کا انجام کبھی سکون والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جو عورت دوسری عورت کا شوہر چھینتی ہے وہ خود کبھی بیوی بن کر عزت نہیں پاتی۔ وہ ہر وقت خوف میں جیتی ہے، بے سکونی میں سوتی ہے اور بے حیائی کے دائرے میں بھٹکتی رہتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جو دوسروں پر ظلم کرے اس کا بدلہ ہم ضرور دیں گے، اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی عورت سے بچو اور اپنی بیوی کی عزت کرو، کیونکہ جو عورت تمہارے ہر دکھ میں تمہارے ساتھ رہی وہی تمہاری جنت کا راستہ ہے۔ دوسری عورت کبھی بھی تمہارے رزق میں برکت، تمہارے بچوں میں خوشی اور تمہاری راتوں میں سکون نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اس زہر سے خود کو بچا لو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر کو اور اپنی نسلوں کو بچا لو۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری بے وفا عورت کے بارے میں۔ وہ عورت جو ہر وقت سوشل میڈیا پر رہتی ہے، جو اپنی تصویریں بناتی ہے، سنوارتی ہے، فلٹر لگاتی ہے اور پھر انہیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر اس نیت سے اپلوڈ کرتی ہے کہ کوئی مرد اس پر فرفتہ ہو جائے۔ یہ عورت صرف اپنی خوبصورتی کی نمائش نہیں کرتی بلکہ حقیقت میں وہ اپنی حیا کا جنازہ نکال رہی ہوتی ہے۔ وہ لائکس، کمنٹس کی بھوکی اپنی عزت کا سودا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جسے اپنی عزت کا احساس نہیں، جو دوسروں کے شوہروں کی نظر میں خود کو داخل کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ کبھی وفادار بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے جسم کی نمائش کو کامیابی سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ سجا رہی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو عورت اپنی زینت کا اظہار غیر مردوں کے لیے کرے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اپنی عزت کو ظاہر نہ کرو سوائے اپنے شوہروں کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایسی عورت اگر آج تمہیں حسین لگ رہی ہے تو پھر یاد رکھو، کل وہی عورت تمہارے گھر کی برکت، تمہاری عزت، تمہارا سب کچھ چھین لے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی بے وفا عورت کے بارے میں۔ وہ عورت جو دل میں کینہ، حسد اور نفرت پالے رکھتی ہے، یہ بے وفا عورت ہوتی ہے۔ بظاہر بڑی ہی نرم مزاج، ہمدرد اور تمہارے ہر دکھ کی ساتھی بننے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسی زہریلی سانپ ہوتی ہے جو موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کب تمہارے راز تم ہی کے خلاف استعمال کرے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو تمہارے گھر والوں کے خلاف تمہیں بھڑکاتی ہے، تمہاری ماں بہن کو معمولی باتوں کو تمہارے دل میں کانٹے کی طرح چبو دیتی ہے اور تمہارے اپنے خون کے رشتے تم سے دور کر دیتی ہے۔ وہ تمہیں اکیلا کر کے اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہے، کیونکہ اسے محبت نہیں تسلط چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہی چالاکی سے تمہاری ہمدردی سمیٹتی ہے اور تمہیں اس دلدل میں اتار دیتی ہے جہاں تم اپنوں کے خلاف ہو جاتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ایسی عورت جو دل سے صاف نہ ہو، جس کی نیت میں فطور ہو، وہ کبھی وفادار بیوی نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائیوں، شادی صرف خوبصورتی یا الفاظ کی مٹھاس سے نہ کرو، اس عورت کے دل کو پرکھو، پہلے اس کو دیکھو، اس کی نیت کو سمجھو، ورنہ یاد رکھنا وہ تمہارا سب کچھ چھین کر بھی مسکرا سکتی ہے اور تم سمجھو گے کہ یہ وفادار ہے، حالانکہ وہ تمہاری تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں بے وفا عورت کے بارے میں۔ وہ عورت جو بچھو کی طرح ہوتی ہے، دیکھنے میں چھوٹی، نرم، خاموش اور معصوم، مگر اس کا ڈنگ ایسا ہوتا ہے جو تمہاری ساری زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کا سودا کرتی ہے، تمہارے اعتماد کو اپنی خواہشات کے قدموں میں روندتی ہے اور تمہاری عزت کو تماشا بنا دیتی ہے۔ جب تم روزی کی تلاش میں، رزق کی فکر میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہو تو یہ عورت تمہاری غیرت کو گلی کی نکڑ پر چھوڑ آتی ہے۔ اس کے رابطے کسی ایک سے نہیں ہوتے، یہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداری کا مرکز بدلتی ہی رہتی ہے۔ جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی یہ بھی عورت کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر، بدلتی رہتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو تمہارے موبائل کا پاسورڈ تو مانگتی ہے لیکن خود چھپ کر دوسری دنیا میں جڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس عورت کے کردار میں شفافیت نہ ہو وہ دھند کی طرح ہوتی ہے، باہر سے کچھ نظر آتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی عورت اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو پھر یاد رکھنا تم ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسی عورت سے نکاح مت کرو جو دو چہروں والی ہو، جو تمہیں تم سے ہی چھین لے، کیونکہ وہ عورت صرف بدنصیب نہیں، تمہاری قسمت کی تباہی بھی بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں ساتویں بے وفا عورت کے بارے میں۔ یہ وہ عورت ہے جو دل سے شوہر کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بظاہر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لیتی ہے مگر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوتا ہے۔ اس کے مزاج میں سرد مہری، زبان پر بیزاری اور آنکھوں میں لا تعلقی ہوتی ہے۔ وہ تمہاری موجودگی کو بوجھ سمجھتی ہے، تمہاری باتوں پر دھیان نہیں دیتی اور تمہارے جذبات کو کچل کر ایسے گزر جاتی ہے جیسے تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہو۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا ماضی اس کے حال کو نگل رہا ہوتا ہے اور وہ دل سے آج تک اپنے پرانے تعلقات کو ختم نہیں کر پاتی۔ ایسی عورت کی زبان پر تو تمہارا نام ہوتا ہے
لیکن دل کسی اور کے نام کا ورد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی عورت تمہارے گھر میں جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن اس کی روح کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے، اور ایسے رشتے میں وفا کی امید مت رکھنا، یہاں صرف دھوکہ ہی ملے گا۔ اللہ کا فرمان ہے دلوں کی خیانت اللہ جانتا ہے، اور میرے کریم نبی نے فرمایا جس دل میں خیانت ہو وہ زبان سے وفاداری کے لاکھ دعوے کرے پھر بھی وہ جھوٹا ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، ایسی عورت سے نکاح مت کرنا ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں 8ویں بے وفا عورت کے بارے میں۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں خود کو آزاد سمجھتی ہے۔ جیسے ہی شوہر گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، اس کا رویہ، اس کا لباس اور اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ نہ پردے کا لحاظ کرتی ہے، نہ گفتگو میں شرم و حیا باقی رکھتی ہے، اور نہ ہی اپنے گھر کی حرمت کا پاس رکھتی ہے۔ ایسی عورت فیشن، سوشل میڈیا، دوستوں کی محفل اور نامحرموں سے آزادانہ گفتگو کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس عورت کو تم نے عزت دے کر اپنی چھت تلے بسایا، اگر وہی عورت تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کے ساتھ کھیلے تو اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اللہ نے فرمایا خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جس عورت کی عزت اس کی تنہائی میں ظاہر نہ ہو اس کا اعتماد کبھی نہ کرنا۔ یہ عورت سوائے دھوکے کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں 9ویں بے وفا عورت کے بارے میں۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے راز دوسروں کے سامنے اگل دیتی ہے۔ ایسی عورت کو شوہر کی باتیں راز نہیں لگتی، بلکہ گلی محلے، اپنی کزنز، سہیلیوں اور کبھی کبھی سوشل میڈیا تک پہنچا دینا اس کا معمول ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شادی کا رشتہ اعتبار سے جڑتا ہے، یقین سے جڑتا ہے، اور وہ اعتبار تب چکنا چور ہو جاتا ہے جب بیوی اپنے شوہر کی ذاتی باتیں دوسروں کو بتانا فخر سمجھتی ہے۔ کبھی سہیلیوں سے شوہر کی کمزوریاں بیان کرتی ہے، کبھی کزن سے شوہر کی جو راز ہوتے ہیں وہ شیئر کرتی ہے، اور پھر یہی باتیں جگ ہنسائی بن جاتی ہیں، بدگمانی کی بنیاد رکھتی ہیں اور گھروں کو تباہی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ ایسی عورت اس صندوق کی مانند ہوتی ہے جس کا تالا ہی نہ ہو، جس میں جو کچھ رکھو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، اور ہمارے کریم نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت کرے اور پھر اس کے راز دوسروں کو جا کر بتائے۔ تو سوچو، جو عورت تمہاری عزت، تمہارے جذبات اور تمہاری خاموشی کو بازار کی زبان بنا دے تو وہ تمہاری شریک حیات بننے کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی عورت سے بچو، کیونکہ جس کے منہ میں تالا نہیں وہ پورے گھر کو بے عزت کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں 10ویں بے وفا عورت کے بارے میں۔ یہ وہ عورت ہے جو نماز سے غافل اور دین سے دور ہوتی ہے، نہ خود دین پر عمل کرتی ہے، نہ شوہر کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، بلکہ جب شوہر دین کی طرف مائل ہو تو اسے دقیانوسی کہتی ہے، دین کی بات کرے تو طنز کرتی ہے، اور اگر وہ سنت رسول پر چلے تو اسے تانے دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عورت ہے جو رات دیر تک موبائل پر مصروف رہتی ہے، فجر قضا کر دیتی ہے اور دن چڑھے تک سوتی ہے، نہ یہ گھر سنبھالتی ہے نہ خود کو۔ اس کی زبان دنیا کے فیشن، میک اپ، سیر و تفریح کے گانے اور فضول باتوں میں گھومتی ہے، لیکن اللہ کا نام اس کی زبان پر ہرگز نہیں آتا۔ ایسے کردار کی عورت نہ صرف گھر کو دین سے محروم کرتی ہے بلکہ شوہر کو بھی دنیا میں الجھا دیتی ہے، ایک دیوار کی مانند جو روشنی کو اندر نہیں آنے دیتی۔ یہ